حالیہ سیلاب سے بونیر میں بڑی تباہی ہوئی، دیہاتوں کے دیہات، گھروں کے گھر پانی کی نظر ہو چکے ہیں۔ اور بڑے ہی افسوس کی بات ہمارے لیے، بڑا ہی لمحہ فکر یہ ہے کہ لوگوں کی کٹی ہوئی لاشیں مل رہی ہیں جو پانی میں بہہ چکے تھے، پتھروں سے ٹکرانے کی وجہ سے، درختوں سے ٹکرانے کی وجہ سے کسی کا کٹا ہوا ہاتھ، کسی کا کٹا ہوا پاؤں مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ نازل ہونے والا پانی ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے جو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو، پانی کو روکے ہوئے ہے، اور اللہ تعالی کی ذات ہی ہے جو اس کو چلانے پر قدرت رکھنے والی ہے۔ ہم نے ان سیلابوں میں دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے پتھر جو دیہاتوں میں داخل ہوئے پانی کے ذریعے سے، وہ گھروں کے گھر، دیہاتوں کے دیہات بہا کر لے گئے، اور اتنے بڑے بڑے پتھر جنہیں مشینری بھی نہیں اٹھا سکتی، ابھی تک ان پتھروں کے نیچے لوگوں کی لاشیں موجود ہیں جن کو نکالنے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پتھروں کو چلانے والی ہے، پہاڑوں کو چلانے والی ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ قیامت کے روز ان پہاڑوں کو ہم دھمکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح اڑا دیں گے، اس طرح چلائیں گے۔ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہم ان پہاڑوں کو غبار کی طرح ہواؤں میں اڑائیں گے۔ تو قیامت کا جو منظر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں غبار کی طرح، دمکی ہوئی روئی کی طرح اڑائے جائیں گے، تو ہمیں یہ حالیہ سیلاب اس کی یاد تازہ کرواتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو روکے ہوئے ہے، جو پانیوں کو روکے ہوئے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہی ان کو چلانے پر قدرت رکھتی ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دنیاوی وسائل اسباب اختیار کرنے چاہیے۔